حضرت قاضی صاحب کی اور آپ کی نظر کرنا چاہوں گا کہ بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا. محبت سے کہیں سبحان اللہ، اور محبت سے کہیں، اور محبت سے کہیں. بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا. بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا. بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا. جو بھی لے گا اس میں زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا. بول خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا، خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا. منافقوں کو ملے گی سزا، منافقوں کو ملے گی سزا. صحابہ کا دشمن ارست ہوگا. نوکر صحابہ کا جو بنے گا، نوکر صحابہ کا جو بنے گا، نوکر صحابہ کا جو بنے گا وہاں بھی چیف گیسٹ ہوگا. بلا تخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں شہزادہ اہل سنت، خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، واضح خوش الحان، مقرر شعلہ بیاں اور خطیب نقطہ حضرت مولانا علامہ پروفیسر ڈاکٹر جناب قاضی مطیع اللہ سیدی صاحب. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له. ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدقت يا رب العالمين. صدق کے دل سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم بارک آج پہلی بار آپ کے اس علاقہ میں
میزبان مکرم استاذ القراء جناب قاری محمد رفیق قاسمی حافظہ اللہ، ان کی پرخلوص دعوت پر آپ حضرات سے ملاقات کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ رات کا بہت سا حصہ بیت چکا ہے۔ آپ حضرات اس دیہات سے بھی اور دیگر مقامات سے بڑے ذوق، شوق اور جذبہ کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ میری دلی دعا ہے اللہ رب العزت ہر قدم پر آپ کو نیکیوں سے مالا مال کرے۔ میرے پیش رو خطیب جن سے ایک درینہ تعلق ہے، مقرر ذیشان حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی دامت برکاتہم، اپنے خوبصورت اور مخصوص انداز میں سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں کو آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں علماء کرام کے بیانات سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے حکم تو بہت زیادہ کیے گئے اور رکھے گئے، لیکن میرا کچھ اپنا جی چاہ رہا تھا آپ حضرات کے سامنے بات رکھنے کو۔ بیانات آپ سنتے رہتے ہیں، مختلف موضوعات پر کلام آپ کے موبائلوں میں بھی ہیں اور آپ کو یاد بھی ہیں۔ حالیہ حالات کے تناظر میں میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اپنے دل کی دھڑکنیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ہم مقررین کی بھی ایک ریت ہے کہ جو مہینہ چل رہا ہو اس کے مطابق گفتگو کرنی پڑتی ہے، اور سامعین بھی یہی تقاضا رکھتے ہیں۔ لیکن میرا آج جی چاہ رہا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں ملکی بھی اور بین الاقوامی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا جو تعلق آمنہ کے لال سے ہے، میں اس کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ یورپ میں بسنے والے یہود و نصارہ مادر پدر آزاد معاشرے کی پیداوار، وہ آج اسی تعلق کی وجہ سے پریشان ہیں کہ ہم نے اس قوم کو عیاش بھی بنایا اور یعنی بھی دکھائی، کرپٹ بھی بنایا۔ اس سب کچھ کے باوجود ایک چنگاری جو ان کے سینے میں موجود ہے اسے نہیں بجھا سکے، اور وہ چنگاری عشق مصطفیٰ کی ہے۔ آج وہ یہ کیسے
سمجھ لیں اور وہ کیسے میرے اس کریم آقا کے متعلق یہ جسارت کرے گستاخی کی. میرے آقا کی ذات اقدس تو وہ ذات ہے کہ جس کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں محبوب ورفعنا لک ذکرک. محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. نہ معلوم میں بات کن سے کروں گا اور میری بات سنے گا کون، لیکن میں نے تو بات کرنی ہے. ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. یہ محفل اس وقت انعقاد پذیر ہے، ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے. ابھی کچھ دیر کے بعد ہم کہیں گے ہو گئی ہے. توجہ ہے دوستو. ایک ہے کہ یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اور کبھی یہ کہا جائے گا کہ مسجد تعمیر ہو گئی ہے. مسجد تعمیر کر دی گئی ہے. اللہ یہ نہیں فرما رہے محبوب میں آپ کا ذکر بلند کروں گا یا کر رہا ہوں، ورفعنا کر دیا ہے. کر دیا ہے. ہائے ہائے ہائے، پتری میرے خیال میں مشکل باتیں ہو جائیں گی. محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. کر دیا ہے. اور آپ کی خدمت میں ایک اور لفظ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ مسجد قاری رفیق قاسمی صاحب نے تعمیر کی تو کبھی کہیں گے کہ میں نے بنائی، لیکن یہ ایسی بن جائے کہ دیکھنے والا آ کے دیکھے اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں. پھر وہ جو حیران ہو کہ پوچھے تو پھر یہ فخریہ انداز میں کہیں گے ہم نے بنائی. ہم نے بنائی. ہوں گے اکیلے. اللہ فرماتے ہیں محبوب ورفعنا لک ذکرک. اوہ کائنات والوں کدھر ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہو آمنہ کے لال کو ہم نے کر دیا. توجہ ہے دوستوں کو نہیں ہے؟ ہم نے کر دیا. ہم نے آپ کا ذکر کر دیا بلند. گویا میں اپنے ذوق میں یوں کہنا چاہوں گا، اللہ فرماتے ہیں محبوب میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ کسی کے ذکر کرنے سے تیرا ذکر بلند ہوا. نہیں میرے محبوب، تیرا ذکر کرنے سے ذکر کرنے والا بلند ہوا. میرے لاڈلے محبوب ورفعنا لک ذکرک. محبوب ہم نے آپ کا ذکر اتنا بلند کر دیا کہ آپ کو محفلوں سے بے نیاز کر دیا، جلسوں سے بے نیاز کر دیا، جلوسوں سے بے نیاز کر دیا، ترانوں سے بے نیاز کر دیا، نظموں سے بے نیاز کر دیا، نعتوں سے بے نیاز کر دیا، سیمینار سے بے نیاز کر دیا. محبوب ہم نے آپ کا ذکر اتنا بلند کر دیا. میں یہ نہیں چاہتا کہ تیری شہرت کسی خطیب کی محتاج رہے، تیرا چرچا کسی مقرر کا محتاج رہے، تیری سیرت کسی واعظ کی محتاج رہے، تیری صورت کسی مبلغ کی محتاج رہے. نہیں میرے پیارے محبوب، والضحیٰ کے مکھڑے والے محبوب، واللیل کی زلفوں والے محبوب، ما زاغ البصر کے کجلے والے محبوب، یاسین کے دانتوں والے محبوب، طٰہٰ کی جبی والے محبوب،
یا ایھا المدثر کی کملی والے محبوب، یا ایھا المزمل کی چادر والے محبوب، میرے پیارے محبوب، سیاح لامکاں محبوب، مقصود کائنات محبوب، مرکز کائنات محبوب، ہادی کائنات محبوب، روح کائنات محبوب، طبیب کائنات محبوب، حسن کائنات محبوب، میرے پیارے محبوب، حلیمہ کی کٹیا کو سجانے والے محبوب، ابو بکر کی گودی میں سونے والے محبوب، میرے لاڈلے محبوب، میرے پیارے محبوب، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے کر دیا۔ اگر تو اپنا ذوق دیکھوں تو بات اسی کو آگے لیے چلوں، اور اگر آپ کے چہرے دیکھوں تو جی چاہ رہا ہے اسے چھوڑ دوں اور شعر سنا دوں۔ ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ سنیے، میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، اللہ کرے میں پہنچا سکوں۔ اس طرح کا تلخی والا ماحول بن جائے تو پہنچانا بات مشکل ہو جاتی ہے، اور میرے جیسے کمزور بندے کے لیے زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، نماز اچھی، پاکستانیوں، مسلمانوں، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضور کی محبت دلوں میں لاؤ۔ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنے آیا، بڑا عرصہ ہو گیا تقریریں کرتے ہوئے، روز کا معمول ہے تقریریں کرتے ہوئے، روزانہ کا معمول ہے لوگوں سے باتیں بھی سنتے ہوئے اور سناتے ہوئے۔ میں تقریر کرنے نہیں آیا، میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ حضور کی محبت دل میں رکھو، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور سنو، میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، نماز فرض ہے۔ تھک گئے ہو تو میں پہلے سے تھکا ہوا ہوں، دعا کر لیتے ہیں، کوئی ضروری نہیں تقریر کرنی ہے۔ نماز فرض ہے۔ جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، کسی طبقہ سے، محبت سے سنیے گا میرا جملہ، نماز بولو گے میں تب بات آگے لیے چلوں گا۔ روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ اس وقت جنہوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ان پر ابھی فجر کی نماز نہیں، وقت داخل نہیں ہوا۔ مولانا نثار صاحب، وقت داخل نہیں ہوا، فجر کا وقت داخل ہوگا، وہ زندہ ہوگا، عاقل ہو، بالغ ہو، پھر اس پہ نماز فرض ہے فجر کی۔ بڑی توجہ میں بڑی توجہ میں کوئی درد دل رکھنے چلا ہوں آپ کے سامنے۔ روزہ بھی فرض نہیں، رمضان آئے، وہ عاقل ہے، بالغ ہے، پھر روزہ فرض ہے۔ ابھی اس وقت حج فرض نہیں، اس کے پاس پیسہ بھی ہو اور ذی الحج کا مہینہ اس کی زندگی میں آئے، پھر حج فرض ہے۔ زکوٰۃ ابھی نہیں، پیسہ آ گیا، وہ 1 سال اس کے پاس پڑا رہا، پھر اس سال گزرنے کے بعد وہ صاحب استطاعت ہے، اس پر زکوٰۃ فرض۔ میں جملہ عرض کرنے چلا ہوں آپ کی خدمت میں، میں نہیں کہوں گا، میں نہیں بولوں گا کہ اس پہ کیا کریں آپ، جو نہ بولا وہ خود اپنے آپ کو کہے گا کہ اب تجھے مسجد میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، جا کے بستر سنبھال۔
نماز فرض ہے وقت آنے پر، روزہ فرض ہے وقت آنے پر، حج فرض ہے پیسہ اور وقت آنے پر، زکوٰۃ فرض ہے پیسہ اور وقت آنے پر، محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے پر۔ محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے پر۔ تھوڑا سا سر ہلا دو، میں جملہ عرض کروں اگلا۔ محبت مصطفیٰ فرض ہے۔ اس نے جب کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو گیا، اب سانس چل رہی ہے، اب محبت مصطفیٰ فرض ہے۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا و تجارتا تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ و رسولہ۔ ہر ایک کام کے عبادت کے کچھ تقاضے ہیں۔ محبت مصطفیٰ فرض ہے۔ زندگی چلنے پر حضور کی اطاعت فرض ہے، زندگی چلنے پر۔ اور یہ نہیں قاضی فتویٰ بول رہا ہے نماز چھوڑ دو، روزہ چھوڑ دو، حج چھوڑ دو، زکوٰۃ چھوڑ دو، تسبیح رولنا چھوڑ دو۔ جس کے سینے میں حضور کی محبت نہیں، تہجد میں اٹھنا چھوڑ دے۔ جس کے سینے میں حضور کی محبت نہیں، خامخواہ میں مشقت میں خود کو ڈال رکھا ہے اس نے، چھوڑ دے نماز۔ اور سنیے، میں اپنے ذوق کی ایک بات کروں تو عرض کروں آپ کی خدمت مقدسہ میں، اپنے ذوق کی۔ اوپر سے ہم نے اس کتاب کو قرآن مانا ہے۔ چلو میرا یہ جملہ معاف کر دو، میں آپ کے مزاج کو سمجھ گیا، اس کے بعد شعر سناتا ہوں، جاتا ہوں انشاءاللہ۔ ہم نے اس کتاب کو قرآن مانا ہے جو قلب مصطفیٰ سے ہو کر آئی ہے۔ بڑا دعویٰ کر رہا ہوں۔ ہم نے اس کتاب کو قرآن مانا ہے جو قلب مصطفیٰ سے ہو کر آئی ہے۔ سارے نہیں میرا جملہ سمجھ سکیں گے، جو سمجھے گا نہیں اس نے بولنا کیا ہے۔ ہم نے اس کتاب کو قرآن مانا ہے جو قلب مصطفیٰ سے ہو کر آئی ہے۔ میرا اللہ اس عمل کو عبادت مانے گا جو ادائے مصطفیٰ سے ہو کر اوپر جائے گا۔ اوپر سے کوئی چیز نیچے آئے تو درمیان میں مصطفیٰ، نیچے سے کوئی چیز اوپر جائے تو درمیان میں مصطفیٰ، اوپر سے چیز نیچے آئے درمیان میں مصطفیٰ، نیچے سے چیز اوپر جائے درمیان میں مصطفیٰ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تہذیب عبادت ہے سراپا ہے محمد، تسلیم کی خوشبو چمن آرائے محمد، تنظیم خدا ساز تمنا محمد، منشا جو خدا کا وہی منشا محمد، جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی۔ اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت، آیات میں پیوست جو آیا وہ محمد، جس نے بشریت کو سجایا وہ محمد، وہ علم معظم وہ طبیعت وہ محمد۔ جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، سمجھ لے، سمجھ لے۔ ہے جتنا شعور، دیوبندی ہے تب، بریلوی ہے تب، اہل حدیث ہے تب، ہے جتنا شعور، حاکم ہے تب، رعایا ہے تب، افسر ہے تب، ملازم ہے تب، حکومت میں ہے تب، اپوزیشن میں ہے تب، ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے۔ اللہ کو سمجھنا ہے، محمد کو سمجھ۔
ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے۔ بہت عرصہ پہلے کہیں پڑھا تھا، ذہن میں آ گیا، اللہ ہے کیا جس نے بتایا وہ محمد، قرآن سا پیغام جو لایا وہ محمد، قرآن سا پیغام جو لایا وہ کون محمد؟ روح شمس و قمر محمد، مطلوب بام و تر محمد، راہدار رہبر محمد، راکب بحر بر محمد، نطق شیری اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المذنبین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مشعل بزم وفا محمد، واجب حل عطا محمد، گوہر ارتقا محمد، گوہر انما محمد، سید الاسفیاء محمد، آفتاب ہدا محمد، مہتاب عطا محمد، یاسین و طہ محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر السالکین محمد، صاحب کعبہ قوسین محمد، رسول الثقلین محمد، نازش دو جہاں محمد، رحمت برسبا محمد، ہادی انسجا محمد، فخر کون و مقام محمد، مشفق و مہربان محمد، راحت آسیہ محمد، سید و سردار محمد، قافلہ سالار محمد، مصدر انوار محمد، نور انوار محمد، حبیب کردگار محمد، مقصد کائنات محمد، مقصود کائنات محمد، مرکز کائنات محمد، ہادی کائنات محمد، روح کائنات محمد، طبیب کائنات محمد، حسن کائنات محمد، رونق کائنات محمد، بہار کائنات محمد، فخر موجودات محمد، جمیع الحسنات محمد، جامع البرکات محمد، خیر الانام محمد، سید العرب والعجم محمد، جمیل الشیم محمد، تاجدار حرم محمد، چراغ حرم محمد، عادل بے عدیل محمد، دعائے خلیل محمد، لطف رب جلیل محمد، صادق و امی محمد، خیر الورا محمد، بدر الدجا محمد، شمس الزہا محمد، احمد مجتبی محمد۔ ایمان سے زیادہ مقدم محمد۔ میرے بس میں نہیں کہ میں آپ کیسے کہ سبحان اللہ کہوں۔ ایمان سے زیادہ مقدم محمد، دین سے زیادہ مقدس محمد، فرشتوں سے زیادہ معصوم محمد، شبنم سے زیادہ پاکیزہ محمد، خوشبو سے زیادہ معطر محمد، والدین سے زیادہ محترم محمد، اولاد سے زیادہ عزیز محمد، جان سے زیادہ پیارا محمد، مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت محمد۔ جب تک حضور کی محبت سینے میں نہیں، باقی کسی کھاتے کے نہیں ہیں۔ ہم نے ایک بڑا رولا ڈال رکھا ہے گلی گلی کہ ہم بڑے مذہبی ہیں۔ ہائے، بچوں کے لیے میرے پاس سودا نہیں ہے، میں بڑوں کی توجہ چاہتا ہوں لیکن مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ شاید ان کے لیے بھی نہیں ہے۔ ہم بڑے مذہبی ہیں، یہ قوم بڑی مذہبی ہے۔ اذان ہوتی ہے، مسجد میں آ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رمضان آتا ہے روزے رکھتے ہیں، بڑے مذہبی ہیں ہم۔ داڑھی رکھی ہے، پگڑی باندھ رکھی ہے، ٹخنوں سے سلوار اوپر ہے، ہم بڑے مذہبی ہیں۔ تحقیق کرنے کے بعد ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں اور تحقیق کرنے کے بعد سینے پر باندھتے ہیں، بڑے مذہبی ہیں۔ تحقیق کرنے کے بعد ننگے سر نماز پڑھتے ہیں اور تحقیق کرنے کے بعد سر ڈھانپ کر پڑھتے ہیں، ہم بڑے مذہبی ہیں۔ توجہ، میں تقریر نہیں کرنا ہے، میں درد دل رکھنے چلا ہوں۔ ہم بڑے مذہبی ہیں، ہم تحقیق کرتے ہیں کہ رفع یدین کرنی ہے یا نہیں کرنی، ہم بڑے مذہبی ہیں۔ رمضان آتا ہے روزے رکھتے ہیں، ہم بڑے مذہبی ہیں۔ قربانی دیتے ہیں، ہم بڑے مذہبی ہیں۔ پیسہ ایک ایک روپیہ اکٹھا کرتے ہیں، پھر حج اور عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں، ہم بڑے مذہبی ہیں۔ قاضی آپ کی گستاخی کرنے چلا ہے،
قاضی آپ کی گستاخی کرنے چلا ہے، ہم مذہبی نہیں ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ میرے پاس ہو سکتا ہے آج بڑوں کے لیے بھی کچھ نہ ہو۔ ہم مذہبی نہیں ہیں، ڈرامہ ہے سارا۔ ہم مذہبی نہیں ہیں، ہم مذہبی ہوتے ہماری ہر تقریب میں حضور کی سنت ہوتی، ہم مذہبی ہوتے ہماری تجارت حضور کی تجارت پر ہوتی۔ توجہ میں بات کہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم مذہبی ہوتے ہماری رشتہ داریاں سنت کے مطابق ہوتی، ہم مذہبی ہوتے ہماری دوستیاں، ہماری وفاداریاں، ہمارا وعدہ اس نیک پہ ہوتا جس نیک پہ حضور نے حکم دیا۔ ہم مذہبی ہوتے، ہم مذہبی نہیں ہیں، ہم مذہبی نہیں ہیں۔ ہم نے مذہب کو اس چار دیواری میں بند کرنا چاہا ہے۔ ہم نے اس مذہب کو جو آفاقی مذہب، کس نے کہا قرآن ثواب کے لیے آیا ہے؟ کس نے کہا قرآن چومنے کے لیے آیا ہے؟ کس نے کہا قرآن تعویذ کے لیے آیا ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں قرآن مذہب سے زیادہ سائنس کی کتاب ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ سائنس ہے ساری۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں قرآن مذہب سے زیادہ سیاست کی کتاب ہے۔ ہم نے اسے اس چار دیواری میں بند کرنا چاہا، اللہ نے اس دنیا میں ہمیں بند کر دیا۔ کس نے کہا کہ قرآن ثواب کی کتاب ہے؟ قرآن سے تو پوچھو قرآن تو کیوں آیا ہے؟ قرآن کی محفل ہم نے سجا لی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے۔ ہم مذہبی نہیں ہیں، ہم نے محض ٹھونگ رچا رکھا ہے مذہب کا، ہم نے محض لبادہ اوڑھ رکھا ہے مذہب کا۔ یاد رکھیے قرآن اور صاحب قرآن سے جب تک محبت نہیں ہوگی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اللہ فرما رہے ہیں قل، میرے محبوب کہہ دو اپنے امتیوں کو۔ اللہ کیا کہوں؟ اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، جن کا دعویٰ ہے ہمیں رب سے محبت ہے انہیں کہہ دو۔ اللہ کیا کہوں؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فاتبعونی فاتبعونی، جن کا دعویٰ ہے ہمیں رب سے محبت ہے انہیں کہہ دو محمد کے قدموں میں آ جاؤ۔ فاتبعونی ہوگا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، تمہارا دعویٰ ہے نا ہمیں اللہ سے محبت ہے، جب حضور کے قدموں میں آؤ گے پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وہ محبت میں آنا کیا ہے؟ کہ آج نام چوم لوں، آج چندے کی اپیل ہے میں نے 10 روپے دے دیے، 100 روپے دے دیا، ربیع الاول شریف آ گیا، 12 دن خوب جشن منا لیا، حق ادا ہو گیا۔ آج ہماری اسی غفلت کی وجہ سے، ہمارے اسی اپنے مذہب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، یورپ کہتا ہے کہ انسانیت ہے مذہب، اور تم شدت پسند ہو، تم انتہا پسند ہو، اور ہم نے اس نعرے کو قبول کر لیا، ہم اس لیبل کو قبول کر کے بیٹھ گئے کہ جو انہوں نے کہا، جو انہوں نے لگایا۔ ارے یہ کیوں نہ بتایا کہ انسان کو انسانیت کا درس میرے مصطفیٰ نے دیا ہے؟ آقا سے پہلے
پہلے کہاں انسانیت تھی؟ ارے ملعونہ، تیری جیسی تو ذبح کر دی جاتی تھی، تیری جیسی تو انسان نہیں سمجھی جاتی تھی۔ انسانیت کا درس میرے حضور نے دیا ہے۔ مجھ سے پوچھ تو میں عرض کروں، میرے آقا کی آمد سے پہلے بے بسی کا عالم تھا، جسم تھا، احساس نہیں تھا، زبان تھی، صداقت نہیں تھی، سینہ تھا، امانت نہیں تھی۔ میرے آقا کی تعلیم سے پہلے سر تھا، تاج نہیں تھا۔ میرے آقا کی تعلیم سے پہلے رہزن تھے، رہبر نہ تھے۔ میرے آقا کی تعلیم سے پہلے جہالت تھی، علم نہیں تھا۔ میرے آقا کی تعلیم سے پہلے ظلم تھا، علم نہیں تھا۔ میرے آقا کی تعلیمات سے پہلے عدالتیں تھیں، عدل نہیں تھا، منصف تھے، انصاف نہیں تھا۔ ارے میرے آقا کی تعلیم سے پہلے ماں تھی، قابل احترام نہیں تھی، بہن تھی، قابل عزت نہیں تھی، بیٹی تھی، قابل رحم نہیں تھی، بیوی تھی، قابل تعظیم نہیں تھی۔ میرے آقا کی آمد سے پہلے کعبہ تھا، سجدہ نہیں تھا۔ میرے آقا کی تعلیم سے پہلے عمر تھا، فاروق نہیں تھا۔ عثمان تھا، ذی النورین نہیں تھا۔ معاویہ تھا، کاتب وحی نہیں تھا۔ ابو ہریرہ تھا، کاتب حدیث نہیں تھا۔ یہ انسانیت تو سکھائی ہے آمنہ کے لال نے۔ پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح رات کے رخ پر بکھر گئی۔ دشت و جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر چھلک پڑے۔ برگ و شجر نہال ہوئے، جھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے۔ کرنوں کا رقص ہونے لگا برگ بار پر، فردوس عکس ریز ہے ہر لال ازار پر۔ تاریکیوں کا نام مٹا کر جہاں سے اتری عروس صبح نئی آن بان سے۔ بادل 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 فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کہ سید کونین آ گئے۔ میں بس آپ کی تھکاوٹ کا مزید امتحان نہیں لوں گا، اگلے 5 منٹ آخری ہیں، اور میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ حضور کی محبت نہ ہو، قاضی مطیع اللہ فتویٰ دے رہا ہے، اس کی کوئی نماز نہیں۔ وہ نماز پڑھنا چھوڑ دے جس کے سینے میں حضور کی محبت نہیں، وہ روزہ رکھنا چھوڑ دے، اس کی کوئی عبادت نہیں، اس کا تسبیح رولنا کسی کھاتے کا نہیں ہے، اس کا حج کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں، طواف نہیں، کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ محبت مصطفیٰ شرط اول ہے، محبت مصطفیٰ نہیں ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اچھا سنو، اسی آپ کی خاموشی کے حوالے ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں۔ ہمیں حکم دیا کہ حضور سے محبت کرو، میری بات سمجھ اگر نہیں آ رہی تو ضروری نہیں کہ میں تھکتا رہوں، مجھے اجازت دے دے کہ چلا جا۔ اچھا آ رہی ہے، اچھا میں یہ سمجھوں کہ بس سوئے ہوئے لوگ بھی یہاں پہ سمجھتے ہیں۔ ہمیں حکم دیا کہ حضور سے محبت کرو، یا مختلف طبقات سے آئے بیٹھے ہو تو اس لیے کہا ہے کہ نہیں بولنا۔ ہمارے یہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا کہ خطیب دیوبندی ہے تو بریلوی کہے گا میں کیوں بولوں، اگرچہ حضور کی بات کر رہا ہے۔ خطیب دیوبندی ہے تو اہل حدیث کہے میں کیوں بولوں، اگرچہ اطاعت مصطفیٰ کی بات کر۔ اہل حدیث خطیب ہے تو بریلوی کہے میں کیوں بولوں، اگرچہ شان پیغمبر سنا رہا ہے۔ دیوبندی کہے میں کیوں بولوں، اگرچہ توحید وہ سنا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ سیالکوٹ کے علاقے میں ایک مرزئی اور بریلویوں کو مناظرہ ہو گیا، وہ کہیں چیلنج ہوا کہیں قبول ہو گیا۔ وہ کسی نے بریلوی حضرات کو مشورہ دیا کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں، کہ دیوبندی مولوی ڈھونڈو۔ مناظرہ ہو گیا۔ میری بات کو کوئی دل پہ نہ لے، میں ایک تو واقعہ سچا ہے، اس کے راوی حیات ہیں جنہوں نے مجھے سنایا، اور وہ حضرت کچی باتیں نہیں کہتے۔
تو وہ کسی نے کہا کہ تمہارے بس کی یہ بات نہیں ہے، کوئی دیوبندی مولوی ڈھونڈو. انہوں نے ڈھونڈ لیا دیوبندی مولوی. اب منظر بڑا عجب ہے، مسجد ہے بریلویوں کی، مقابلہ ہے مرزائیوں سے، اور مناظر ہے دیوبندی. وہ جب میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کچھ سوچ سمجھ کے بیٹھا کرو. وہ جب مرزائی آیا تو اس نے دیکھا کہ دیوبندی مناظر ہے، تو اس نے سوچا میں کیوں نہ انہیں آپس میں لڑا دوں تاکہ میری جان بچ جائے. وہ آیا اور آتے ہی اس نے کہا مولوی جی باقی باتیں بعد میں ہوگی، یہ جو آپ کے اوپر لکھا ہوا ہے یا اللہ یا محمد، یہ ٹھیک ہے؟ یہ جو آپ کے اوپر لکھا ہوا ہے یا اللہ یا محمد، یہ ٹھیک ہے؟ اب لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ مولانا پھنس گئے ہیں. اگر تو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو مسلک سے گئے، اور اگر کہتے ہیں ٹھیک نہیں تو مسجد سے گئے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا تو مسلک سے گئے یا مسجد سے گئے. مولانا نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور کہا ٹھیک ہے. کیا کہا؟ اہل حدیثو جلدی جلدی فتویٰ نہ لگا دینا، بات سن لینا پوری پہلے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کیا کہا؟ ٹھیک ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ مولانا کہتے ہیں لکھا ہوا ہے نا یا اللہ یا محمد، اس کا مطلب ہے یا اللہ کی مانو یا محمد کی مانو، مرزے کی نہ مانو. اجازت ہو تو بات پوری سنا دوں جی؟ اب ناراض نہ ہوئے گا؟ کہوں گے ناراض نہیں ہونا. یا اللہ کی مانو یا محمد کی مانو، مرزے کی نہ مانو. وہ مرزائی مناظر بڑا چلاک تھا. اس نے کہا مولانا یہ مانا نہیں، آپ مانا کر رہے ہیں اردو والا، یہ یا ہے عربی والا. آپ نے مانا کیا اردو والا، پنجابی والا، یا یہ کر لو یا یہ کر لو، یا قاضی صاحب کو بلا لو یا فلاں صاحب کو بلا لو. یہ مانا آپ کر رہے ہیں اردو اور پنجابی والا، اور یہ یا ہے عربی والا جس کا مانا ہے اے اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ. یہ وہ عربی والا یا ہے، اور آپ مانا کر رہے ہیں اردو اور پنجابی والا. اب مجھ سے ناراض نہ ہونا، میں واقعہ سنا رہا ہوں. مولانا نے مجمع کو مخاطب ہو کے کہا بھائی تم میں سے کوئی گیا ہے حج پر؟ وہ لوگوں نے چند ایک نے ہاتھ کھڑے کیے کہ ہم گئے ہیں. کوئی عمرہ کے لیے گیا ہے، کچھ اور لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے. مولانا نے انہیں مخاطب ہو کے کہا بیت اللہ شریف گئے ہو؟ جی گیا ہوں. مسجد نبوی شریف گئے ہو؟ جی گیا ہوں. مسجد قباء گئے ہو؟ جی گیا ہوں. قبلتین گئے ہو؟ گیا ہوں. یہ وہاں لکھا ہوا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. تو مولانا نے پھر اس مرزائی کو مخاطب ہو کے کہا دیکھا یہ عربی والا یا ہوتا تو وہاں ہوتا نا. یہ پنجابی والا یا ہے، پنجاب میں ہے، یہ عربی والا ہوتا تو وہاں. اللہ اکبر کبیرہ. میں ایک بات کہنے چلا تھا، پتہ نہیں واقعہ سنایا ہے یا پیغام سنایا ہے. تھوڑی سی توجہ رکھیے گا میری جانب. میں بس انشاءاللہ جلدی جا رہا ہوں. صاحبزادے اب تشریف لائے اور مجھے پونا گھنٹہ ہو گیا. توجہ ہے؟ سب کی توجہ ہے. حکم دیا ہمیں کہ حضور کی محبت دل میں رکھو. تھوڑا سا بولو، میں ایک پیغام عرض کروں. پھر وہی بات، اب بریلوی ناراض ہو جائیں گے مجھ سے. حضور کی محبت دل میں رکھو، حضور کی محبت دل میں ہو. یہ ہمیں حکم دیا، حکم ہمیں ہے. اور محبوب اپنا بنایا، ہمیں حکم دیا محبوب رکھو، محبوب بناؤ آمنہ کے لال کو. ہمیں حکم دیا. چاہیے تو یہ کہ یہ امت محبت میں اس قدر ہو جاتی جس قدر صحابہ نے کر کے دکھایا ہے.
یوں ہاتھ ہے اس طرف اور اس ہاتھ پر کیلے ہیں دیوار کے ساتھ، دوسرا ہاتھ اس طرف ہے، کیلوں کے ساتھ ٹھونکا گیا ہے ہاتھ، بندے ہوئے ہیں ہاتھ رسیوں سے، پاؤں الگ سمت پر، ہاتھ الگ سمت پر، گردن پہ الگ رسی ہے، سینے پہ لولہان ہے، پسلیاں باہر کو نکلی ہوئی ہیں، نڈال ہے، یوں ابھی جان گئی کہ گئی۔ وہ اس لمحے میں وہ ظالم بول کے کہتا ہے خواب کیا خیال ہے تجھے یہاں سے اتار دیا جائے اور تیری جگہ پہ تیرے نبی کو لا کے رکھ دیا جائے؟ خواب تڑپ کے کہتے ہیں کتے بکواس نہ کر، میرے جیسے لاکھوں محمد کے جوتے پہ قربان ہو سکتے۔ محبت مصطفیٰ کر کے دکھائی ہے صحابہ نے۔ حکم ہمیں ہے، توجہ رکھنا کہ محبت رکھو حضور سے، لیکن ایک جھلکی عرض کرنے چلا ہوں آپ کی خدمت میں، حکم ہمیں ہے لیکن حضور کے سینے میں کتنی محبت ہے تیری؟ میں ایک جھلکی عرض کرنے چلا ہوں، حضور کے سینے میں کتنی محبت ہے امتی کی۔ میں نے جیسے ابتدا میں اپنا درد دل رکھا، اسی طرح میں ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں، آپ سے متعلق نہیں کہوں گا، آپ ناراض ہو جائیں گے، اپنے بارے میں کہوں گا۔ مجھے تھوڑا سا عہدہ مل جائے نا تو نبی بھول جاتا ہے، تھوڑے سے پیسے مل جائے نا ہمیں تو نبی بھول جاتا ہے، ہمیں تھوڑی سی ترقی مل جائے نا نبی بھول جاتا ہے، ملازمت ہو نا تو اس کے تقاضے ہوں تو نبی بھول جاتا ہے، میں کسی منسٹر کے دفتر میں چلا جاؤں نا تو مجھے نبی بھول جاتا ہے، کوئی وزیر میرا دوست بن جائے نا تو مجھے نبی بھول جاتا ہے، میرے بیٹے کی شادی ہو نا تو مجھے نبی کی ادائیں بھول جاتی ہیں، میرے گھر میں غمی آ جائے نا تو مجھے نبی بھول جاتا ہے۔ ہوں میں عاشق، ہوں میں غلام، جان بھی قربان حضور پر، لیکن بیٹے کی شادی ہو تو نبی کی ادا قبول نہیں، غمی آ جائے نبی کی ادا قبول نہیں، تجارت ہو نبی کی ادا قبول نہیں، معیشت ہو نبی کی ادا قبول نہیں، کوئی معاملہ ہو نبی کی ادائیں قبول نہیں، جان ویسے قربان ہے۔ ہوں میں غلام، ہوں میں پکا عاشق، رجسٹرڈ عاشق ہوں، ایسا عاشق ہوں کہ کسی اور کے ایمان کو بھی نہیں مانتا، ایماندار بھی صرف میں، عاشق بھی صرف میں، حضور کا غلام بھی صرف میں، نیک بھی صرف میں، باقی سب کی نفی، ایک اکیلا میں نیک ہوں، ایک اکیلا میں حبدار ہوں، ایک اکیلا میں غلام ہوں۔ میں کسی منسٹر کے دفتر میں چلا جاؤں نبی بھول جاتا ہے، عہدہ مل جائے نبی بھول جاتا ہے۔ سنو حضور کہاں پہنچے؟ ابھی آپ تھوڑی دیر کے بعد باہر جائیے، آپ کے قدم زمین پر ہوں گے، اوپر نگاہ اٹھائیں آپ کو تارے دکھائی دیں گے، چاند ہے تو دکھائی دے گا، دوپہر کا وقت ہے تو آسمان دکھائی دے گا۔ یہ جملہ میں نے کیوں عرض کیا؟ میں بغیر کسی بات کے مقصد کے جملے کہنے کا عادی نہیں، میں نے اپنی گفتگو کو آج تک طوالت دی نہیں ہے۔ کیوں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے قدم زمین پر ہیں، نگاہ نے کروڑوں میل کا فاصلہ طے کر لیا، نگاہ اتنی آگے ہوتی ہے۔ میرے آقا کہاں پہنچے؟ ہے کسی کے پاس ترازو تو میرا جملہ تولے، جہاں کسی نوری، ناری، ارضی، خاکی، سماوی کی نگاہ نہیں پہنچی، وہاں آقا کے قدم پہنچے، وہاں آقا کے قدم پہنچے، وہاں گئے۔ میں آج دعوے دار تو ہوں نا محبت کا، لیکن کسی دفتر میں ہی چلا جاؤں تو بھول جاتا ہوں، اپنے آپ کو مذہبی کہلواؤں تو توہین ہو جائے گی نا۔ دقیانوس ہے تو، پتھر کے زمانے کا بندہ ہے تو، بنیاد پرست ہے تو، افسر کے سامنے تو ہی۔ آج کا نوجوان میرے لیے سوچتا ہے ہو آقا وہاں پہنچے جہاں کسی کی نگاہ بھی نہیں پہنچی۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ فرماتے ہیں محبوب تحفہ دینے چلا ہوں صرف تجھے، تحفہ دینے چلا ہوں صرف تجھے، صرف تجھے۔ جی اللہ دیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب السلام علیکہ، سلامتی صرف تیرے لیے، کا صرف تو، السلام علیکہ، سلامتی تیرے لیے۔
رحمت تیری جو نماز میں پڑھتے ہو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، رحمتیں تیرے لیے، برکتیں تیرے لیے. اب جواب تو یہ بنتا تھا السلام علیہ. اللہ جو سلام کہے تو اسے وعلیکم السلام کون کہہ سکتا ہے؟ وہ تو خود سلام ہے. سلام بنتا تھا السلام علیہ. ہاں اللہ تیرا سلام میں نے لے لیا، ہاں اللہ تیرا سلام مجھ پہ ہو. امتیو دل تھام کے سنو، حضور کے سینے میں اتنی محبت. اللہ نے جب فرمایا نا محبوب السلام علیکہ، صرف تیرے لیے، آقا خوش نہیں ہوئے، اللہ صرف میرے لیے، اللہ صرف میرے لیے. ہاں محبوب کیا چاہتے ہو؟ اب نماز نہیں آتی تو میں ترجمہ تو نہیں نہ سکھا سکتا اس تھوڑے سے وقت میں. محبوب کیا چاہتے ہو؟ آقا یہ نہیں فرماتے السلام علیہ، آقا فرماتے اللہ السلام علینا، السلام علینا والا عباد اللہ صالحین. اللہ تیرا سلام ہم سب پر ہو، نیک بندوں پر ہو. میں نے اپنے تخیل میں سوال کیا، یا رسول اللہ اپنے ساتھ نیک لوگوں کو ملایا ہوگا، ابو بکر کو ملایا ہوگا، عمر کو ملایا ہوگا، عثمان و علی کو ملایا ہوگا، طلحہ سعد سعید عبد الرحمن ابو ہریرہ بلال حمزہ کو ملایا ہوگا، عائشہ خدیجہ حفصہ میمونہ ماریہ صفیہ سودا جویریہ حبیبہ کلثوم زینب فاطمہ کو بلایا ہوگا، حسن و حسین کو ملایا ہوگا. آقا فرماتے ہیں نہیں، ان کا تذکرہ تو میں نے علیحدہ کر دیا، والا عباد اللہ الصالحین السلام علینا میں نے اپنے ساتھ اپنی گناہگار امت کو ملایا. میں نے اپنے ساتھ اپنی گناہگار امت کو ملایا. آج مجھے تو یاد نہیں ہے نا، مجھے تو تھوڑا سا عہدہ مل جائے تو میں نبی کی ادا اپناؤں گا تو کتنا عجیب سا لگوں گا. یہ چند دنوں کی ملازمت، یہ چند دنوں کی شہرت، یہ چند دنوں کی حکومت. میں نے ابتدا میں ایک جملہ عرض کیا، ممکن ہے کسی کو یاد ہو کہ ہم مذہبی نہیں ہیں. میرا جملہ یاد ہے؟ اور نوجوان میرا کیا سمجھتا ہے، میری قوم کا نوجوان کیا سمجھتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مذہبی ہیں، یہ جنہوں نے لبادے اوڑھ رکھے ہیں، جن کے متعلق میں نے کہا نا کہ یہ ہم مذہبی نہیں ہیں. میرا نوجوان ہمیں داڑھی کو، پگڑی کو، ٹخنوں سے اوپر شلوار کو، تسبیح کو، ذکر و اذکار کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مذہبی لوگ ہیں، اور وہ خود کو ان کے پیچھے چلانا چاہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ ماڈرن لوگ ہیں، وہ ماڈرن لوگ ہیں، وہ جدت پسند ہیں. میں ان جوانوں کی خدمت میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، کھولوں گا نہیں اسے، جس کا شعور ہوگا وہ خود اسے کھول لے گا. ہم مذہبی نہیں ہیں، جسے تو نے ماڈرن سمجھ رکھا ہے وہ مذہبی ہے. آپ کی خاموشی اس پہ واقعتاً بنتی تھی، کیونکہ یہ انٹرنیشنل سطح کا لفظ تھا. جسے تو نے ماڈرن سمجھ رکھا ہے وہ مذہبی ہیں. تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، کہاں کہاں وہ اپنے مذہب کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. ہم مذہبی نہیں ہیں، ہم نے محض لبادہ اوڑھ رکھا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے محض چومنے کی حد تک اسے رکھا، ہم نے محض مردے بخشنے کے لیے اسے رکھا، ہم نے محض دکان کی برکت کے لیے اسے رکھا. دکان پہ ترازو کیا رکھا ہے وہ نہیں سوچا، دکان پہ پیمانہ کیا رکھا ہے وہ نہیں سوچا، دکان پہ میں نے مسلم کی جیب پہ کینچی کیا رکھی ہے وہ نہیں سوچی. میں نے صرف برکت کے لیے مدرسے سے بچے منگوا کر ان سے پڑھوا لیا اور سمجھا کہ میں مسلم ہوں. ہم مذہبی ہیں، ہم مذہبی نہیں ہیں، ہم نے محض لبادہ اوڑھ رکھا ہے. ان اجتماعات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حضور کی سچی غلامی کا عہد کرو. یہ صرف مولویوں کا ٹھیکہ نہیں ہے،
خود قرآن سمجھو، سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کرو، اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن سائنس کی کتاب ہے، قرآن سیاست کی کتاب ہے، قرآن معاشرت کی کتاب ہے، قرآن معیشت کی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں مسلم قوم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔